کہتے ہیں جی میرے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، میں کھانا لے کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ خلاف ادب ہے، یعنی ان کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ کھڑے ہیں تم کیوں الگ بیٹھے ہوئے ہو، تم تو محمد مدنی کے ادب کے مخالف ہو، اسلام کے ادب کے مخالف ہو، حکم خدا کے ادب کے مخالف ہو، میں تیرا مخالف ہوں، بڑی توہین ہو رہی ہے تمہاری۔ کھڑے ہو کے کھانے کا یا پینے کا تو حکم ہی نہیں، نہ کبھی حضور نے زندگی میں کھڑے ہو کے کھانا کھایا اور پیا۔ حکم ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ، حکم ہے کہ بیٹھ کے پیو، الا ما زمزم، زمزم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں کہ کھڑے ہو کے پیو، زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ یہ کہاں کا ادب ہے تمہارا؟ یعنی یہ تو جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، انسان تو کھڑے ہو کے نہیں کھاتا۔ اور یہ انگریز کی تہذیب ایسی بدبخت ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے، ملنے ہی نہیں دیتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے، وہ اپنا اریگیشن میں انجینئر تھے۔ اس زمانے میں گرمی میں دھوپ میں وہ لوگ ہیٹ استعمال کرتے تھے۔ حضرت تھانوی بھی جا رہے تھے، ان کے بھائی آگے سے کہیں سفر سے آ رہے تھے، دونوں نے ٹانگا ایک دوسرے کے قریب روک لیا، بھائی تھے آخر۔ حضرت تھانوی بھی اترے اور وہ بھی جلدی سے اترے اور فوراً انہوں نے ہیٹ اتارا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہیٹ آگے بڑا ہوا ہوتا ہے، پیچھے بھی بڑا ہوتا ہے کہ سن سٹروک نہ ہو اور آگے جو ہے دھوپ کا شیڈ نہ پڑے۔ تو اتارا، حضرت تھانوی نے گلے لگایا بھائی کو اور بڑے پیار سے فرمایا، بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی، یعنی ملنے کے لیے اتارنی پڑتی ہے نا۔ دیکھا نہیں ہمارے پی کیب کے شائقین جو ہیں نماز میں پھر الٹا کرتے ہیں، جو کو سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ وہ تو جتنی تہذیب ہے نا انگریز کی، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا ہے، آمنہ کا لال بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، غلام بھی بیٹھے ہیں، بلال بھی بیٹھے ہیں، سلمان بھی بیٹھے ہیں، عرب کے عجم کے سردار بھی بیٹھے ہیں، اور ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا کسا ہے پانی کا، وہ دائیں ہاتھ سے پھر رہا ہے، سب اسی سے پانی پی رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، گلاس الگ رکھو، ڈسپوزیبل ہوں، تاکہ پانی پینے کے بعد اس کو پھینک دو، ورنہ جو جراثیم لگے۔ تو بیوی بھی تو ڈسپوزیبل ہو نا، ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دو، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرم نہیں آتی ان کو باتیں بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کو واقعتاً بیماری ہے وہ خود احتیاط کرے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نا، فر من المجذوم کفرارک من الاسد، اگر کسی آدمی کو نعوذ باللہ کوڑ کی بیماری تو اسے دور رہو۔ متعدی بیماری ہے جیسے کہ طاعون ہے، فرمایا کہ اذا انتم بارض فیہ الطاعون فلا تخرجوها، اگر اسی بستی میں تم ہو تو باہر نہ جاؤ، باہر ہو تو اندر رہو۔ بہرحال یہ ہے کہ تم اچھا کرتے ہو، بیٹھ کے کھاتے ہو، حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہو۔ اگر وہ انگریز کی سنت پہ عمل کر کے خوش ہیں، تم حضور کی سنت پہ عمل کر کے خوش رہو۔ انشاءاللہ ایک دن ان کو اللہ کی طرف سے یا ہدایت ملے گی یا پھر سبق ملے گا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سوار تھے، اور سامنے جو تھے نا جی کچھ کالج کے ماشاءاللہ باقی سجیلے نوجوان بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے تو ہاتھوں سے کھایا، اب وہ اپنے چھری کانٹے سے جناب کھانا کھا رہے تھے۔ تو ان میں سے کسی لڑکے کو شرارت سوجی اور اس نے کہا کہ حضرت کیوں اپنے ہاتھوں کو خراب کر رہے ہیں، چھری کانٹا استعمال فرمایا کریں۔ فرمایا بھئی ہمیں تو حضور پاک نے حکم دیا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو ہم کسی اور چیز کا سہارا کیوں لیں۔ اسی اسنا میں جناب اس نے وہ کوئی کباب کا ٹکڑا تھا اس کو لگایا، وہ کانٹا منہ میں رکھا، اور گاڑی کو جو دھکا آیا نا وہ پورے کانٹے اندر چلے گئے، خون بھل بھل کر کے بہنے لگا۔ ہمیں بھائی آپ کو انگریز کی سنت کا صلہ مل گیا۔ آخر حضور نے جو ہمیں کہا ہاتھ سے کھاؤ تو کوئی حکمت تو تھی نا۔
تو اس لیے ہمیشہ یار بالکل حضور کی سنت پہ ڈٹے رہو، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اگر زیادہ تنگ کریں نا تو یہ جو حیا کے دفتر ہیں نا ان کو جا کے بتا دو کہ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، کہتے نہیں کھڑے ہو کے کھاؤ، مجھے مجبور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بالکل ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیں گے اور ٹھیک ٹھاک اگلے دفعہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کہتے جی کہ جو لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اگر اس برادری کا کوئی گھر میں آدمی مر جائے تو کیا جنازہ پڑھتے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سجدے کرنے والا اگر قبر کو سجدہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن وہ کہتے جی نہیں یہ تعظیم ہے، جیسے لوگ اپنے ماں باپ کے پاؤں پہ بوسہ دیتے ہیں، بڑے سرداروں کے سامنے بیچارے جھک کے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، تو ہم بھی ایک تعظیم کریں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ وہ پھر کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ پیر ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، ہم نے انہی سے لینا ہے، پھر وہ کافر، اس کا کیا جنازہ؟ جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے۔ او یار کوئی پرچیاں بھی ایسی بناتے ہیں کہ نماز کے بعد جو تسبیحات آیت کرسی پڑھی جاتی ہے فرض نماز، اصل حکم جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ، فرض نماز کے بعد۔ ویسے تو چاہے سارا دن پڑھتے رہو نماز نہ بھی ہو، وہ تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن جو حکم ہے جو سنت ہے وہ فرض نمازوں کے بعد ہے۔ اسلام میں مخلوق کے بارے میں کوئی تصور ہے؟ خلائی مخلوق اللہ عالم کتنی مخلوق ہے، لا یعلم الا اللہ، اللہ جانتے ہیں، باقی کسی قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ خلائی بھی کوئی مخلوق ہے۔ اگر ہے تو اللہ عالم، ہمیں کیا یقین رکھنا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے ہم نے ان کا؟ یہ ہمیں انبیاء نے فرمایا ہے کہ جناب ایک مخلوق تم اور ایک خلائی ہے۔ ان نے دو قومیں بتائی ہیں، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ کہتے ہیں نماز کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے، بالکل سنت ہے، قرآن کا بھی حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے آؤ تیار ہو کے آؤ۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ساری زندگی میں حضور نے کبھی 7 منگلہ نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ آپ نے امامہ باندھا ہے یا ٹوپی۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، کوئی جھگڑے، ہم تو جھگڑے والے مولوی ہیں نہیں۔ دعا حزب البحر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بہرحال بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، دعا ہے، اس میں کوئی ایسا دعا یا ایسا لفظ تو شامل نہیں ہے جس میں نعوذ باللہ کوئی قرآن و حدیث کی مخالفت ہو۔ وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ پڑھنا جائز ہے، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ حضور پاک کے بال مبارک کی زیارت کرواتے، اللہ عالم۔ بہرحال اگر کوئی سند ہے کہ کیسے پہنچے ہیں، ورنہ یقین کوئی۔ میرا ایمان ہے جن کے بال بھی حضور کے بال تھے نا وہ قبر میں بھی ساتھ لے گئے، انہوں نے لوگوں کو نہیں دیے۔ صحابہ کے پاس حضور کے بال تھے نا، جب آپ نے سر منڈایا بال تقسیم فرمائے ہیں، کیا وہ تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے کہ تم زیارت کرا کے پیسے کمانا؟ حضرت معاویہ جیسا آدمی رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل کاتب الوحی، جب فوت ہونے لگے تو گھر والوں سے کہا کہ یہ 2 چادریں میں نے چھپا کے رکھی ہیں، مجھے میری بہن نے دی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں ہیں، مجھے اسی میں کفن دینا، اور یہ ناخن ہیں یہ بھی حضور کے ناخن ہیں، اور یہ بال ہیں یہ بھی حضور کے بال ہیں، یہ بھی میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا۔ وہ حضور کے ناخن ساتھ لے گئے، تمہارے لیے بال چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سب روزی کمانے کے دھندے ہیں میرا بھائی۔
اچھا خدا کی شان ہے، نہ مدینے میں ملتے ہیں نہ مکے میں ملتے ہیں، اچ شریف میں ملتے ہیں یا بادشاہی مسجد لاہور میں ملتے ہیں یا انڈیا میں ملتے ہیں۔ شیعان مانا ساتھی، پارٹی، جماعت، ان من شیعتہ، شیعان علی، حضرت علی کی جماعت، حضرت علی کے چاہنے والے۔ مسجد میں آیا، 2 رکعت پڑھنا شروع کی، امامت شروع ہو گئی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حکم حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر نماز اس نے شروع کر لی تھی تو اس کو نہ توڑے، کہ لا تبطلوا اعمالکم، اب پڑھ لے جلدی جلدی، اس کو یقین ہے کہ مجھے 1 رکعت نماز مل جائے گی۔ اگر شروع نہیں کی تو کبھی نہ پڑھے، نہ جماعت میں مل جائے۔ آپ نے بغیر رفع یدین، ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، صرف بغیر رفع یدین کی نماز بلکہ منع کیا ہے۔ یہ تو ترمذی کھول کے دیکھ لو اور کوئی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لو، جہاں رفع یدین کا باب ہے وہاں ساتھ ہی باب ہے نہ کرنے کا۔ اب یہ وقت تو نہیں ہوتا نا حدیثیں پڑھانے کا یا دلائل دینے کا۔ صدقہ لینے والا انسان جو ہے گوشت کو آگے بیچ سکتا ہے، اب اس نے اس کو دے دیا، مالک ہے اس کی مرضی جو کو دے، لیکن اس نے دیا ہو، اس نے صدقے کا مال نہ چرایا ہو، نہ خریدا ہو کہ وہاں سے 6 ریال کلو لے آئے اور آگے 10 ریال بیچ دے، وہ تو پھر حرام ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے گھر میں بکری کی اگر گوشت پک رہا تھا تو بیویوں نے حضور کے سامنے گوشت نہیں رکھا، بس سوئی زیتون اور روٹی کے ٹکڑے۔ حضور میں مجھے گوشت کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو صدقے کا ہے اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لکے صدقہ، تم صدقہ تو تیرے لیے تھا، خدا کی بندی ہو، تمہیں صدقہ دے گیا، تم تو مجھے ہدیہ پیش کرو گی نا۔ رکن یمانی اور حجرت دونوں جنت کے پتھر ہیں، اس سے بڑی اہمیت بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے جنت کے پتھر کے ہاتھ لگانا، بوسہ دینا نصیب کر دیا۔ حضرت علی کا روضہ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ وہی نجف اشرف میں قبر مبارک وہیں، باقی روضہ تو شیعہ نے بنایا ہے نا، حضرت علی نے تو نہیں بنایا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان پینٹ شرٹ ڈپٹی ملازمت میں پہن سکتے ہیں، اگر کمپنی کا آرڈر ہے تو پہن سکتے ہیں، یا آپ کا کام ایسا ہے کہ شلوار ہو یا قمیص ہو، خطرہ ہے کہ کسی کو مشین میں نہ پھنس جائے یا کرنٹ نہ لگ جائے، پہن سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ فیشن ہے نا جی۔ اچھا ویسے بھی ہمارے نوجوانوں کا بڑے نفیس نازک نوجوان، لیکن پینٹ پہنتے ہیں جین کی، جو کبھی کبھی ہم گھوڑے گدھے پہ ڈالتے تھے، اور وہ جتنی پرانی ہو، جتنی گندی ہو، فیشن میں اتنا ان ہے وہ، کیونکہ وہ کافی پیشاب جذب کر دیتی ہے اپنے اندر۔ انا للہ، پہنتے ہو انسان بن کے پہنو۔ اب تو عورتیں پہنتی ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ اچھا اوپر برقع، نیچے جین کی پینٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ طواف کے دوران حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے ایک بار، ہاں تو ایک ہی دفعہ کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، 10 دفعہ تو نہیں کہنا۔ ہمارے خاندان میں 4 سے 5 حافظ ہیں جن نے مصلی تراویح پڑھائی ہے، اب وہ بھول چکے ہیں، ان کو کہیں توبہ کریں اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھ کے بھلا دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دوست نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے۔ ایک مولوی سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں 24 گھنٹے میں رجوع کر سکے۔ بالکل 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا، طلاق مغلظہ ہے، اب اس پر حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ کسی اور جگہ شادی، اور وہ بھی اپنی منشے سے چھوڑے۔ واجب کا معنی یہ ہوتا ہے جو کبھی حضور نے سفر میں بھی نہ چھوڑا ہو، جیسے وتر ہے۔ سنت کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔
عصر کے بعد اگر حرم شریف میں آئیں تو حنفی مسلک میں نہ 2 رکعت پڑھیں اور نہ طواف کی 2 رکعت، مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ لال کپڑے پہن سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ اگر لال لکیریں ہیں اور بھی اندر رنگ ہے وہ جائز ہے، خالص لال حرام ہے۔ تمہیں عورت بننے کا کوئی شوق ہے؟ یہ لال رنگ تو بابا شادی کے لیے عورتیں پہنتی ہیں نا، تمہیں کیوں لال پہننے کا شوق ہو گیا؟ وہ لال اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خون دینے والے ہیں، وہ ایک علامت ہے ان کی۔ تو ویسے شریعت کا مسئلہ یہی ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے حلتن حمرا، سرخ حلہ پہنا تھا، لیکن محدثین فرماتے ہیں اس میں لکیریں تھیں، خالص سرخ نہیں تھا، جیسے عربی سرخ رومال پہنتے ہیں، لیکن اس میں بھی تو سفید ہے نا، خالص سرخ تو نہیں ہے۔ میں بحرین میں نوکری کرتا تھا، میرے ساتھ سکھ بھی تھے، کہتے تھے کہ تم اسے ختنہ کیوں کراتے ہو؟ ختنہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلاظت نہ ٹھہرے، میاں بیوی کے ملنے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ رہے، تو وہ بھی ایک طہارت کا حصہ ہے۔ نظر کے نماز میں چاہے کعبہ بھی سامنے ہو، سیدھے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد پھر اشراق تک نماز نہ پڑھیں، جب سورج نکل کے اونچا ہو جائے پھر پڑھیں۔ اگر غصے میں بیوی کو کہہ دیا کہ میری ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ نیت کیا تھی، اس کی نیت طلاق تھی تو ہو گئی۔ میں بیٹے 3 بیٹے ہیں، گائے سے 3 وہ کٹھے 3 پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے نا، تو ایک بڑا ہو گیا، پھر اور ہوا، پھر اور دن نہیں گزر گئے، اب کیوں عقیقے کرو گے؟ ہاں 3 کٹھے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 2 کر کے رکھ سکتے ہو۔ اگر آدمی کے سوچنے سے یا بیوی کو دیکھنے سے قطرے گر جائیں تو غسل نہیں ہوتا، لیکن استنجا بھی کرے گا، وضو بھی کرے گا، وہ مزی ہوتی ہے۔ والدین کے ثواب کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن رکھیں، لوگوں کو قرآن لے کے دیں، کتابیں لے کے دیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ بیوی کو کسی نے غلط استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ کی لعنت ضرور برستی ہے۔ میں نے طواف کیا تھا، کعبے کی طرف پشت ہو گئی، کیا کرتا ہے پھر طواف نہیں ہو دوبارہ کرو، نہ پشت ہو نہ سینہ ہو، نظر نیچے ہو۔ اگر کوئی کافر مسلمان کو سلام کرے وہ بھی کہہ دے وعلیکہ، بس سلام نہ کہے۔ امام کعبہ نے کسی آپ کے مولوی کے لیے خواب نہیں دیکھا، یہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ عجیب اسما حلال ہے حرام ہے کیا پتہ، بیمہ اچھا انشورنس حرام ہے، ٹیلی فون پہ اگر کوئی سودا کیا جائے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام نے کہا ہے کہ نیت 5 قسم ہے، اس سے پوچھو کون کون سی نیت، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو ایک ہی نیت سیکھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ مجھے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، آخری 2 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے بدن پہ پھیرا کرو۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، دل گھبراتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز کی وجہ سے تو نہیں گھبرانا، بات تو سکون ہے، آپ پڑھتے رہیں، وہ ہمارے گناہ